اللہ کے بندے کی شان ہے کہ اس کے دکھ کبھی دکھائی نہیں دیں گے۔ محبت کا پہلا قدم اٹھتا ہی اس وقت ہے جب وجود کے اندر سے انا کا بوریا بستر گول ہو جاتا ہے۔ وہ آنکھیں جو زندگی کے راستوں کو روشن کرتی ہیں وہ دماغ کی آنکھیں نہیں ہوتی بلکہ دل کی آنکھیں ہوتی ہیں۔ اگر دل اندھا ہے تو زندگی کے راستے تاریک ہی رہیں گے اور ساری عمر اندھیرے میں گزر جائے گی۔ بے وقوف لوگ اپنے ذہن پر قابو کرنے کے بجائے دوسروں کے ذہنوں پر طاقت آزمائی شروع کر دیتے ہیں۔ ہر کامیاب شخص کے پاس ایک تکلیف دہ کہانی ہوتی ہے اور ہر تکلیف دہ کہانی کا انجام کامیابی ہوتی ہے۔ اس لیے تکلیف کو برداشت کرنے کی عادت ڈالو اور کامیابی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ بولنے کا کیا فائدہ اگر کوئی سننے والا ہی نہ ہو، اور حسن کا کیا فائدہ جب کوئی چاہنے والا ہی نہ ہو۔ تعلق یہ ہے کہ جس کے ساتھ آپ کو اپنے سے زیادہ لگن ہو اس کے حکم پر سر جھکا دو۔ تعلیم والے جو ہوتے ہیں وہ مستقبل کو نہیں دیکھتے اور علم والے جو ہیں وہ مستقبل کو دیکھتے ہیں۔ بے شمار برائی دنیا میں ایسی ہیں جو سامنے سے آپ کو نیکی کا عمل نظر آتا ہے۔ آج کا انسان دھوکہ کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے اور تمنا جو ہے وہ غیر کی کرتا ہے اور نام اپنوں کا لیتا ہے۔ بلا وجہ آنسوؤں کا آنا یہ کسی کی توجہ کی وجہ سے ہے۔ ہماری محبت ان سے ہونی چاہیے جن سے اللہ کو محبت ہے۔ دل عجیب چیز ہے، عجیب چیزیں مانگتا ہے، عجیب کام کرنے کو کہتا ہے۔ اور یہ بات سمجھ لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک آزمائش ہے۔ میں خوف زدہ ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میں بہت گناہ گار ہوں، اور میں مطمئن ہوں کیونکہ تم نے مجھے بتا رکھا ہے کہ تم سب سے زیادہ رحیم ہو۔ خدا کے بندو، کھانا سیکھ لیا، پینا سیکھ لیا، جینا سیکھ لیا، اور تو اور محبت نفرت بھی سیکھ لی۔ اب مہربانی فرما کر خوش رہنا بھی سیکھ لو۔ لہجے کی کڑواہٹ بات کے اثر کو ختم کر دیتی ہے اور لہجے کی مٹھاس گفتگو کی ضرورت مند نہیں ہوتی۔ زندگی کسی کو مفت میں کچھ نہیں سکھاتی۔ جب آپ کہتے ہو زندگی نے مجھے یہ سکھایا تو یقین کرو کہ آپ نے اس کی قیمت بھی ادا کی ہوگی۔ زندہ ہونے میں اور زندگی جینے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ انسان کے پاس خوش رہنے کے ہزاروں جواز ہوتے ہیں مگر وہ ایک اداسی کی چوٹ سے ان سب کا قتل کر دیتا ہے۔ نیکی ڈال دی ہے دریا میں، ان گناہوں کا کیا کرے کوئی۔ جب آپ کسی پرندے کا پنکھ چھینتے ہیں تو صرف اس کے پر نہیں لیتے، اس کا پورا آسمان چھین لیتے ہیں۔ اللہ کا بندہ سب سے زیادہ زور زبان کی توبہ پر دیتا ہے اور تلقین کرتا ہے کہ زبان سے کوئی ایسی بات ادا نہ ہو جو نہ کہنے کی ہو۔ سچ صرف وہ بولنا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور باقی سچ بولنے والے سارے جھوٹے۔ والدین کو چاہیے کہ وہ جس طرح اپنے بچے کو بنانا چاہتے ہیں اپنے آپ کو اس کردار میں ڈھال لیں۔ جو انسان اپنی ذات میں گم ہو جاتا ہے وہ خود بخود بہترین انسان بن جاتا ہے۔ جب آپ کو اچھے پہلو دیکھنے کی عادت ہو جاتی ہے تو پھر آپ مزے سے زندگی گزارتے ہیں۔ فقیر اپنے پاس آنے والے لوگوں کو دھتکار نہیں سکتا کیونکہ یہ رویہ رب کو پسند نہیں۔ خواہش کیجئے کہ آپ کا دشمن بھی آپ سے بھلائی کی امید رکھے، یوں آپ دنیا پر چھا جائیں گے۔ انسان کے اندر اس وقت تک مضبوطی نہیں آ سکتی جب تک اس کا اخلاقی کردار مضبوط نہیں ہوگا۔
نفس کو ٹھکانے پر رکھنے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ رب کو ہر جگہ موجود سمجھا جائے۔ صبر یہ ہے کہ میں انتہائی مشکل میں ہوں، لیکن میرے انتہائی قریبی لوگوں، والدہ، والد، بیوی، بچوں میں سے کسی کو اس کا گمان تک نہ گزرے۔ جب انسان محبت سے رب کو پکارتا ہے تو پھر اس پر رب کی طرف سے ایسے انعامات اور رحمتوں کی بارش ہونے لگتی ہیں جو بے پناہ ہوتی ہیں۔ اللہ کا ولی شکل و صورت کا کیسا ہی گیا گزرا انسان کیوں نہ ہو، اس سے مل کر آپ کو ایک عجیب نامعلوم سی کشش محسوس ہوگی۔ جو دل گندگی سے بھرا ہوا ہو وہاں رب تعالی نہیں ہوتا۔ کم بولنے سے گلے شکوے اور جھگڑے کم ہوں گے۔ اگر رویے اچھے نہ ہوں تو دعا کام نہیں آتی۔ فرما برداری کا مزہ ہی تب ہے جب دل زخمی ہو، آنکھیں اشک بار ہوں اور دل، روح اور سر محبوب کے دربار میں سجدے میں ایک آواز کہتے جائیں، اے مالک غفور الرحیم، تیرے سوا کوئی نہیں، کوئی نہیں، بس تیری ہی بندگی میری روح کی آسودگی ہے۔ خدمت ایک ایسی چیز ہے جو تکبر کی دیواریں گرا دیتی ہے اور انسان کو اس کے اندر کے انسان سے باتیں کروا دیتی ہے۔ مسکراہٹ اللہ کی شکر گزاری ہے، اور جب آدمی اللہ کی شکر گزاری سے نکل جاتا ہے تو پھر کہیں کا نہیں رہتا۔ مسکین کو اپنے ہاتھ سے دینا بری موت سے بچاتا ہے۔ محرم اور نامحرم کے قوانین آپ کی دلیلوں اور ہیلوں سے بدل نہیں جائیں گے۔ جو غلط ہے وہ غلط ہے۔ آپ جتنا حرام لیں گے اتنا ہی اپنے حلال کو کھوتے جائیں گے۔ انسان کے پاس اگر 3 چیزیں ہوں، رزق، عزت اور صحت، اور وہ پھر بھی غمزدہ ہو اور ہمدردی طلب کرتا نظر آ رہا ہو تو وہ ناشکرا ہے۔ یہ عمر بھر کی مسافت ہے دل بڑا رکھنا کہ لوگ ملتے بچھڑتے رہیں گے رستے میں۔ آپ تو کسی کی غلطی معاف نہیں کرتے، لہٰذا آپ کی غلطی بھی معاف نہیں ہوگی۔ یہ پکی بات ہے کہ جو کسی کی غلطی معاف نہیں کرتا اس کی غلطی معاف نہیں ہوگی۔ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ جو شخص اللہ کے ساتھ حساب نہیں کرتا اللہ اس کے ساتھ حساب نہیں کرتا۔ ہر ذلت سے اپنے نفس کو بلند تر سمجھو، اگرچہ وہ تمہاری منمانی چیزوں تک تمہیں پہنچا دے۔ دعاؤں کے قبول ہونے کی امید بھی چھوڑ دو، جبکہ تم نے گناہوں کے ذریعے اپنی دعاؤں کے راستوں کو بند کر لیا ہے۔ اپنی شہوت پر قابو پاؤ تاکہ تمہاری حکمت کامل ہو جائے۔ اپنی شکایات بھول کر دوسروں کے دکھ خاموشی سے سننا بھی ایک فن ہے۔ ہر گناہ حیا کو ختم کرتا ہے اور بے حیائی کو جنم دیتا ہے۔ شیطان اللہ کے غضب سے ڈرتا ہے، جبکہ مومن محبت الہی میں ڈرتا ہے۔ دین اللہ کا، دنیا اللہ کی، ہم اللہ کے، ہر کوئی اللہ کا، ہر چیز اللہ کی۔ پھر اللہ کی غیرت کو دین کی بے قدری کیسے گوارا ہو سکتی ہے؟ ایمان اسے کبھی قبول نہیں کر سکتا کہ اللہ کا دین اللہ کی دنیا میں بلند نہ ہو، جبکہ دین کا مالک بھی اللہ اور دنیا کا مالک بھی اللہ۔ کیا تمہیں مرنا یاد نہیں اور یہ یاد نہیں کہ دنیا آخرت کی کھیتی اور چند روزہ ہے؟ سارا دن کاروبار کے ہی پیچھے پڑے رہتے ہو۔ کاروبار اپنے اپنے گھروں میں کیا کرو اور اللہ کے ذکر کی مجلس میں اللہ کا ذکر کیا کرو۔ قرآن کریم تمام انسانیت کے لیے نازل فرمایا گیا ہے۔ اب یہ فیصلہ انسان نے کرنا ہے کہ شکر کی راہ اختیار کرتا ہے یا ناشکری کی۔
بندہ مومن کو اپنے ہر آنے والے لمحے کو اللہ کے سپرد کرنا چاہیے، کیونکہ جب بھی کوئی مصیبت، دکھ یا تکلیف آتی ہے تو ہم اگر اسے اللہ کی رضا کی صورت میں لیں گے تو دلی طور پر مطمئن رہیں گے، اور اگر ہم ہر تکلیف اور پریشانی کو ذاتی حیثیت میں لیں گے تو پھر ہر لمحے، ہر دن ہمارا دل ٹوٹے گا۔ جو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز نہیں ہو سکتا، وہ کیا کسی کی بھلائی کا سبب بن سکتا ہے؟ 3 باتوں کا ہمیشہ خیال رکھو۔ ہر حال میں اللہ کی طرف متوجہ رہو، حلال اور پاک غذا کا اہتمام کرو، اور نااہلوں کی صحبت سے پرہیز کرو۔ جب انسان کا دل صاف ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، اور جب ایمان مضبوط ہوتا ہے تو یقین کی پختگی عطا ہو جاتی ہے، اور یہی یقین کامل اسے اللہ کی نافرمانی نہیں ہونے دیتا۔ اس دنیا میں سب سے بڑی مصیبت گناہ میں لذت ملنا اور اسے صحیح سمجھنا ہے۔ میرا وہ سوال پورا ہو خدایا جو میں نہیں جانتا، مگر جو میری روح کو بے قرار رکھتا ہے۔ دنیا میں محبتوں کی ساری داستانیں شوق اور صبر کی داستانیں ہیں، جان آفری کے حوالے کرنے کی۔ خدا کا جلوہ چیزوں کو اپنا نور، اپنی جہت عطا کرتا ہے، مگر وہ چیزیں خدا نہیں ہو جاتی۔ زندوں نے مردوں سے کب عبرت حاصل کی ہے؟ جو زمین کے نیچے ہیں وہ زمین پر چلنے والوں کو کوئی سبق نہیں سکھا سکتا، کہ سیکھنے والوں کے سر اٹھے ہوئے اور نگاہیں عرش کی طرف ہوتی ہیں۔ وقت کے کسی گوشے میں شیطان بھی فرشتہ تھا، سب سے زیادہ عبادت گزار، قریب تر، محرم اسرار۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، یقین رکھو کہ ہم تمہاری طرف سے ان لوگوں سے نمٹنے کے لیے کافی ہیں جو تمہارا مذاق اڑاتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، میں مردہ کو زندہ کرنے سے عاجز نہیں ہوا، لیکن بیوقوف کی اصلاح سے عاجز آ گیا۔ انسان کو پہلے روگ لگتا ہے اور پھر سوگ، پھر مقام آتا ہے سہنے کا۔ سہ جانے کے بعد نہ روگ کی اہمیت رہتی ہے نہ ہی سوگ کی، پھر انسان آزاد ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کی غلط بات پر خاموشی اختیار کر لے تو سمجھ جائیں کہ وہ شخص کردار میں آپ سے بڑا ہے۔ تقویٰ یہ ہے کہ روز محشر کوئی تمہارا گریبان نہ پکڑے۔ مطلب کی کشتی پر سوار لوگ بہت جلد مخلص لوگوں سے بچھڑ جاتے ہیں۔ پوری دنیا کی معذرتیں ملا کر بھی ایسے انسان کے لیے کافی نہیں ہو سکتی جسے اس کے پسندیدہ شخص نے مایوس کیا ہو۔ بدنصیبی کی لاکھ قسمیں ہیں، ان میں سے ایک قسم محبت کے بغیر جینا ہے۔ لوگ محبت کو بس معمولی سا سمجھ لیتے ہیں، محبت تو خدائی طاقت ہے۔ استاد بننے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ اپنے استاد کی عزت کی جائے۔ کوئی بھی آپ کو سکون نہیں دے سکتا سوائے آپ کے۔ جب آپ اپنے آپ سے صلح کر لیتے ہیں تو آپ دنیا کے ساتھ بھی صلح کر لیتے ہیں۔ محبت وہ واحد چیز ہے جو تھوڑی بھی ہو تو محسوس ہوتی ہے۔ دکھ لے کر سکھ دینے والے لوگ بہت انمول ہوتے ہیں، اور ان کی قدر کرنے والا بھی باکمال ہو جاتا ہے۔ جب تک آپ اپنے آپ کو تلاش کرنے کے لیے وقت نہیں نکالتے، آپ کبھی نہیں جان سکتے کہ آپ کیا حاصل کر سکتے ہیں اور آپ کی منزل کیا ہے۔ لہٰذا اپنے لیے وقت نکالیں تاکہ آپ کی زندگی بہتر راہ پر چل سکے۔
اگر آپ کو رحمان کا رحم چاہیے تو اپنی نیت کو صاف رکھیں اور لوگوں میں فساد کا باعث نہ بنیں۔ علم کا صدقہ یہ ہے کہ اس کو لوگوں میں خوب پھیلا دو۔ یہاں سب کو لینا آتا ہے، بانٹتا کوئی ہے، بانٹنے والے بنے، چاہے دعا ہی بانٹ دیا کریں۔ یقین جانے زندگیاں خوبصورت ہو جاتی ہیں، یہ وہ سودا ہے جس کا بدلہ انگنت ملتا ہے۔ سچائی ایک ایسی چنگاری ہے جو ہمیشہ جلتی رہتی ہے، چاہے کتنی بھی آندھی آئے، لہٰذا سچ کا ساتھ دیں۔ سچ اگر کڑوا لگے تو سمجھ جائیں کہ آپ کو اپنے رویے میں مٹھاس کی ضرورت ہے۔ کامیابی حاصل کرنے کا ایک راز یہ بھی ہے کہ کامیاب ہونے تک خاموش رہا جائے۔ اس امت کے نوجوان ساری دنیا سے قیمتی ہیں، بس انہیں بے حیائی کا زنگ لگ گیا ہے۔ اپنے مانگنے پر پورا یقین ہو یا نہ ہو، لیکن دینے والی ذات پر پورا یقین ہونا چاہیے۔ عاجزی اور تواضع ہمیشہ کامیابی کی سیڑھیاں عبور کرنے کا راستہ ہوتے ہیں۔ حیا دو طرفہ عمل ہے، مرد اپنی نگاہ کو عزت دے اور عورت اپنے پہناوے کو عزت دے۔ اگر خواہش حاصل سے زیادہ ہو تو انسان خود کو غریب ہی سمجھتا ہے۔ اصلی انسان زبان کے پردے میں چھپا ہے۔ جو اپنی ضرورتیں بڑھا لیتا ہے اسے اکثر محرومی کا غم رہتا ہے۔ نیک آدمی کے لیے موت راحت ہے اور بد آدمی کی موت دنیا کے لیے راحت ہے۔ ایمان 4 ستونوں پر قائم ہے: صبر، عدل، یقین اور کوشش۔ صحیح راستہ نفس کی مخالفت ہے۔ سچائی سے زیادہ نجات دلانے والا کوئی راستہ نہیں۔ عمر رواں میں کتنے ہی موسم بدل گئے، آنکھوں میں انتظار کی شدت وہی رہی۔ جو شخص اپنی قدر و منزلت نہ جانتا ہو اس کے شر سے بچو۔ احسان جتلا کر اپنی نیکیوں کو تباہ نہ کرو۔ بندے کا اللہ سے نزدیک ہونا نیت کو خالص کرنے کا سبب ہوتا ہے۔ جو خواہشات نفس کی پیروی کرے گا وہ دشمن کی خواہشات پوری کرے گا۔ جس نے تمہیں نصیحت کی گویا اس نے تم پر احسان کیا۔ اللہ سے بہتر نہ تو کوئی جاننے والا ہے اور نہ ہی اللہ سے بہتر کوئی چاہنے والا ہے، تو پھر شکوہ کیسا؟ اے بندے، جس نے تجھے بنایا اس سے بہتر تجھے کون سمجھے گا؟ بس تم اس پر بھروسہ رکھو۔ جو غور و فکر کرتا ہے، تدبیر کرتا ہے، مقصد مقرر کرتا ہے اور اس کے لیے کوشش کرتا ہے، وہ بالآخر کامیاب ہو ہی جاتا ہے۔ کوئی شخص اس وقت تک غنی نہیں ہو سکتا جب تک کہ پاک دامن نہ ہو۔ وہ تمام لوگ جو گرنے کے بعد سنبھلتے ہیں انہوں نے اپنے پاؤں نہیں خیالات بدلے ہوتے ہیں۔ انتظار ایک ایسی چیز ہے کہ انسان خود کرے تو اسے برا لگتا ہے اور اگر کوئی اس کے لیے کرے تو اسے اچھا لگتا ہے۔ مشورہ ایسے لوگوں سے کرو جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ درد ہو تو دوا بھی ممکن ہے، وہم کی کیا دوا کرے کوئی۔ انسان کا ماضی چاہے کتنا ہی گناہوں سے بھرا ہوا ہو، اس کا مستقبل ابھی بالکل پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ توبہ کو پسند کرتا ہے۔ مٹی کے اوپر محل بنانے کی فکر کے ساتھ ساتھ مٹی کے نیچے بھی محل بنانے کی کوشش جاری رکھیں۔ لوگوں کی بھیڑ میں لوگوں کے لیے لوگ ترستے ہیں۔ کچھ چیزیں یقین مکمل ہونے پر ہی میسر کی جاتی ہیں۔ پہلے گمان کی ہر تصویر سے پھیر کر ان کا رخ یقین کی طرف موڑا جاتا ہے اور بعد میں انہیں آپ کی دسترس بنایا جاتا ہے۔ غور و فکر کر کے قدم اٹھانے والا صحیح راستہ دیکھ لیتا ہے۔ بے شک دنیا ایسی امید ہے
جس سے مطمئن نہیں رہا جا سکتا، وہ شخص کیسے ضائع ہو سکتا ہے کہ جس کا ضامن اللہ ہے۔ جس قدر خدا کے احسانات کو یاد کرو گے، اس قدر خدا سے محبت ہوگی۔ ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سوال کیا۔ اس نے کہا، قریب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، قیامت۔ اس نے کہا، اور قریب تر؟ آپ نے فرمایا، موت۔ اس نے کہا، عجیب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، دنیا۔ اس نے کہا، عجیب تر؟ فرمایا، طلب دنیا۔ پھر اس نے کہا، واجب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، توبہ۔ اس نے کہا، اور واجب تر؟ آپ نے فرمایا، گناہ کے فوراً بعد توبہ۔ اس نے کہا، مشکل کیا ہے؟ فرمایا، قبر میں اترنا۔ اس نے کہا، اور مشکل تر؟ آپ نے فرمایا، اعمال کے بغیر قبر میں اترنا۔ بھلی بات کہا کرو، سیدھی اور سچی بات کہا کرو، بہترین بات کیا کرو، نرمی سے بات کرو، انصاف پر مبنی بات کہو، اور جھوٹی بات سے بچو۔ حقیقت یہ ہے کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے اور اپنی خواہشات پر قابو پا لیتا ہے، تو بے شک اللہ تعالیٰ ایسے نیک لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ جو شخص بندوں کے حقوق ادا کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی ادا کرے گا۔ اپنے دل پہ حکومت کرنا سیکھو، دل کو اپنے اوپر حکومت کرنے مت دو، کیونکہ دل تمہارے جسم کا حصہ ہے، تم دل کا حصہ نہیں ہو۔ عقل انسان کا ایسا دوست ہے جسے لوگ چھوڑ دیا کرتے ہیں، اور خواہشات ایسی دشمن ہیں جن کی بات مانی جاتی ہے۔ حکمت فاسد مزاج لوگوں کے اندر میں اثر انداز نہیں ہوتی۔ جب تو اللہ کے دوستوں کی حاضری اور ان کی صحبت سے دور ہو گیا، حقیقتاً تو خدا سے دور ہو گیا۔ جب تک تم دنیا سے روگردانی نہیں کر لوگے، اس وقت تک تمہارے دلوں کے لیے ایمان کی مٹھاس کا احساس حرام ہوگا۔ آرزو غافلوں کے دلوں پر شیطانوں کی سلطنت ہوتی ہے۔ جب دل میں برائی کا خیال آنے لگے تو 3 باتوں کو یاد کرو، موت کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرو۔ فرشتے لکھ رہے ہیں، جس کا دل نیک ہو اللہ اس کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ دل کی آنکھوں سے محروم انسان کی ظاہری نگاہ بھی نیکی سے محروم ہوتی ہے۔ جو اس بات پر یقین کرتا ہے کہ اس کے لیے اللہ نے جو مقدر کیا ہے وہ اسے ضرور ملے گا، تو اس کا دل آرام پاتا ہے۔ لوگوں کے دل صحرائی جانوروں جیسے ہیں، جو انہیں صدا لے گا اس کی طرف جھک جائیں گے۔ مصیبت ایک ہوتی ہے، لیکن اگر گھبرا جاؤ گے تو وہ 2 گنی ہو جائے گی۔ تم پردے میں وہ کام نہ کرو جو لوگوں کے سامنے نہیں کر سکتے۔ جس شخص کو دنیا کی تجارت اپنے اندر یوں ڈبا لے کہ اسے آخرت کی تجارت یاد ہی نہ رہے، وہ یقیناً بڑا بدبخت ہے۔ صبر کی کڑواہٹ، علم کی مٹھاس اور عمل کی سختی وہ دوا ہے جس سے دل کی ہر بیماری کا علاج ہو سکتا ہے۔ خواہش پر غالب آنا فرشتوں کی صفت ہے، اور خواہش سے مغلوب ہونا جانوروں کی۔ شہوت جتنی زیادہ ہوگی اتنا ہی زیادہ ثواب اس کی مخالفت کرنے والے کو ملے گا۔ انسان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ وہ اپنے دل اور زبان کو قابو میں رکھے۔ دنیا کا طلبگار سمندر کا پانی پینے والے کی طرح ہے کہ جس قدر پیتا ہے پیاس اور لگتی ہے۔ کسی من پسند شخص سے گفتگو میں آپ کو موضوع گفتگو یاد نہیں رہتا،
याद रहते हैं तो बस एहसासात। बंदे का खुदा से पहला वस्ल ये है कि वो अपने नफ्स को छोड़ दे, और बंदे का खुदा को छोड़ना ये है कि वो अपने नफ्स से मिल जाए। खुदा के वजूद पर ईमान लाना आसान सी बात है, और ऐसे लोग बहुत कम हैं जो खुदा के वजूद का इनकार करते हो। जो चीज़ दुश्वार है वो अल्लाह की रज़्ज़ाक़ियत और उसकी मदद पर कामिल ईमान है। अपनी औलाद को ईमानदारी का पहला दर्स देना ही उनकी तालीम और तरबियत का आगाज़ है। सच 3 मरहलों से गुज़रता है। पहले मरहले में उसका मजाक उड़ाया जाता है, दूसरे में उसकी मुतशद्दिद तरीके से मुखालिफत की जाती है, और तीसरे मरहले में उसे यूं तस्लीम कर लिया जाता है जैसे उस सच्चाई को कभी सबूत की ज़रूरत ही नहीं थी। उदासियों का सबब क्या कहें बजुज़ इसके, ये ज़िंदगी है परेशानियाँ तो होती हैं। मोहब्बत एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज कोई नहीं करवाना चाहता। जो मज़हब इंसान को मरने से पहले फ़ायदा नहीं पहुंचा सकता, वो मरने के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा सकता। मकान बनाना मेरी तदबीर है, फिर उसमें सुकून मिलता है या फिर बेचैनी, ये मेरा मुकद्दर है। जिस तरह मक्खी शहद बनाती है और जुगनू रोशनी रखता है, उसी तरह अक्लमंद इंसान दानाई रखता है। दानाई किसी कोशिश, इल्म या अमल का नतीजा नहीं। मज़लूम की खामोशी जालिम की इबरत की इब्तिदा है। खामोश मज़लूम खामोश तूफ़ान की तरह बड़ा ख़तरनाक होता है। ईंट का ईंट से रब्त ख़त्म हो जाए तो दीवारें अपने ही बोझ से गिरना शुरू हो जाती हैं। जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगी में अल्लाह को याद रखा, लोगों ने उनकी ज़िंदगी के बाद भी उनको याद रखा। ज़िंदगी गुजारने के लिए अक्ल नहीं, मोहब्बत दरकार है। उस अंधे का क्या इलाज जो कदम कदम पर ठोकर खाता है और अपने आप को अंधा मानने के लिए तैयार नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम पर उतना ही अमल वाजिब है जितने अमल की तुम्हारे अंदर ताकत है। मोमिन की राहत कहाँ है? फरमाया, गफलत हो गई हो तो सजदे में, गुनाह हो गया हो तो तौबा में। इससे बेहतर तोहफ़ा कोई और नहीं कि आप किसी से कोई उम्मीद रखे बगैर उसकी मदद के लिए अपना वक्त और तवानाई सर्फ करें। अजनबियत ये है कि आपको उस दरवाज़े पर दस्तक देना पड़े जिसकी कुंजियाँ कभी आपकी मिल्कियत रही हो। दुख ने किसी को कत्ल नहीं किया, लेकिन उसने हमें हर चीज़ से खाली कर दिया। गलत दरवाज़े ज़्यादा देर खुले रहें तो खिड़कियाँ बजने लगती हैं। खुदा से इसलिए बोला, बहुत परेशान हूँ। बहुत परेशान का मतलब खुदा ही जानता है। ज़मीन व आसमान की वसअतों में तलाश करने पर सबसे मोतबर, कीमती और नायाब चीज़ जो दरियाफ्त हुई वो अल्लाह की मोहब्बत है। मेरी लफ्ज़िशों पे नज़र ना कर, मुझे रहमतों से नवाज दे। बड़ा होगा मुझ पर तेरा करम, तू मोहब्बतों से नवाज दे। जो निगाहों से हकीकत को भी कर दे ओझल, उस दिखावे की हर एक शान से डर लगता है। बस यही सोच के आया हूँ तेरी चौखट पर, दरबदर होने के बाद एक यही दर बचता है। इश्क वो इल्म रियाजी है कि जिसमें फारस 2 से जब 1 निकालें तो 0 बचता है। जिसका ताल्लुक़ अल्लाह से हो वो हर हाल में उससे मुताल्लिक़ रहता है। इंसान की सोच आजिज़ है, उसे तो ये भी समझ नहीं आता कि नींद किधर से आती है। दिल जो आगाह राज हो जाए, हर हकीकत मजाज हो जाए,
شراب عیش میسر ہوئی جسے ایک شب، پھر اس کو روز قیامت تک خمار رہا۔ دور سے گونجتے ہیں سناٹے، جیسے ہم کو پکارتا ہے کوئی۔ میرے مالک نے میرے حق میں یہ احسان کیا، خاک ناچیز تھا میں سو مجھے انسان کیا۔ پہلا پتھر یاد ہمیشہ رہتا ہے، دکھ سے دل آباد ہمیشہ رہتا ہے۔ جسے تو مجاز میں عشق سمجھتا ہے، اس سے دھوکہ کھا چکے تو سمجھ لے کہ تو عشق حقیقی کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ ہمیں اگر زندگی میں خوشی اور کامیابی حاصل کرنی ہے تو ہمیں ایک مثبت رویہ اپنانا ہوگا۔ چہرے سے پتہ نہیں چلتا دل کے گہرے زخموں کا، کوئی ساحل پہ کھڑا کیا جانے سمندر کتنا گہرا ہے۔ اکثر لوگ صرف الفاظ کے معنی ہی سمجھ پاتے ہیں، ان میں چھپے جذبات نہیں۔ ہر سیاہ رات کے بعد ایک شفاف صبح ضرور ہوتی ہے، اندھیرا کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، روشنی کی ایک ہلکی سی کرن اسے ختم کر سکتی ہے۔ تعلیم ضروری تو ہے، لیکن تربیت کے بغیر تعلیم نامکمل ہی نہیں بلکہ بے مقصد بھی ہو جاتی ہے۔ جو یقین کی راہ پر چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بہک گئے۔ یقین کرنا سیکھو، شک تو ساری دنیا کرتی ہے۔ اے فرشتوں تکلف نہ کرو لکھنے کا اب، لوگوں کو یاد ہیں سب خطائیں ایک دوسرے کی۔ اس شخص کو آئینے کی ضرورت نہیں ہوتی جس کے پاس ایک بہترین دوست ہو۔ اندھیرے کی سب سے بھیانک قسم منفی سوچ ہوتی ہے، جو امید کے ہر جراح کو گل کر دیتی ہے۔ اچھی بات کو غور سے سنو، کہنے والا چاہے کوئی بھی ہو۔ سچائی ہر زمانے میں اکثر نایاب ہی رہی ہے، قدر آتی ہے اس گھڑی ان کی لوگ جب لوٹ کر نہیں آتے۔ واویلا تو چھوٹے غم کرتے ہیں، بڑے غم تو انسان کو چپ لگا دیتے ہیں۔ مجھے کافر کہو گے تو تمہارا کیا بھلا ہوگا، میرا خدا بھی وہی نکلا تو پھر تمہارا کیا ہوگا۔ دیمک روح کے اندر ہے، باہر سے شاداب ہے سب، خود سے لڑ جاؤ جیت جاؤ گے۔ ایک دوسرے کے حق کے احترام سے ہی معاشرے میں قیام پیدا ہوتا ہے۔ دو منصوبوں پر کام یکسوئی سے محروم کر دیتا ہے، اور یکسوئی کے بغیر عروج حاصل نہیں ہوتا۔ انسانی حد بندیاں اور پیش بندیاں فطرت کے کام میں رکاوٹ نہیں پیدا کر سکتی۔ خوشی میں جشن سے بہتر شکر ہے، اور غم میں سوگ سے بہتر صبر ہے۔ موت فانی زندگی کو دائمی حیات میں بدل دیتی ہے۔ بلند عقیدہ بلند دروازوں کی طرح آنے والوں کے استقبال میں کشادہ رہتا ہے۔ رات کی عبادت افضل ہے، جس کی رات بیدار ہو جائے اس کا نصیب جاگ اٹھتا ہے۔ یہ جو اللہ کی عطا کی ہوئی محبت ہے، یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے ہے، اور اس راہ پر چلنے والوں اور احسان کرنے والوں کے لیے ہے۔ روزی کمانے کی کوشش کرو اور دوسروں کے خزانچی نہ بنو۔ جو تمہاری غیبت کرتا ہے وہ تمہیں فائدہ پہنچاتا ہے، کیونکہ جب وہ تمہاری غیبت کرتا ہے اس کے تمام اچھے اعمال تمہارے نامہ اعمال میں درج کر دیے جاتے ہیں۔ سخی ترین انسان وہ ہے کہ جو اپنی جان و مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر ڈالے، اور بخیل ترین انسان وہ ہے کہ جو سلام کرنے میں بھی کنجوسی کرے۔ خرچ کیا کر، گنا نہ کر، تاکہ تمہیں بھی گن کے نہ ملے، اور جوڑ کے نہ رکھو تاکہ تم سے بھی اللہ تعالی اپنی نعمتوں کو نہ چھپا لے۔ اپنی نظر پر نظر رکھیں، ورنہ خود سے نظر ملانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ ابن آدم مٹی سے پیدا کیا گیا،
اور اس کی طرف لوٹے گا۔ ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہماری موت کے وقت ہمارا رب ہم سے راضی ہو۔ اگر آپ دعا کرتے ہیں تو یقین بھی رکھا کریں کہ وہ المجیب ہے، یعنی دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے۔ ظلم کرنے والوں کو عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس کروٹ الٹتے ہیں۔ رہا کر دے قفس کی قید سے گھائل پرندے کو، یوں اتنے درد کو اس دل میں کتنے سال پالے گا۔ عقل مندی حلال لقمے سے پیدا ہوتی ہے، اور عشق اور دل کی نرمی حلال لقمے سے ہی جنم لیتی ہے۔ دنیا کے سب سے مشکل کاموں میں سے ایک ہے سمجھداروں کو سمجھنا۔ اے اللہ، ہماری عمر کے ختم ہونے تک ہمارے رزق کشادہ رکھنا۔ اے اللہ، عمر کے باقی بچے حصے کو بہترین حصہ بنا دے، اور ہمارے بچے ہوئے اعمال کو بہترین عمل بنا دے، اور جب تیری ملاقات کا دن ہو وہ دن خوبصورت بنا دینا۔ غم کا ملنا بدقسمتی نہیں ہے، اور خوشی کا ملنا خوش قسمتی نہیں ہے۔ اللہ دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی آزماتا ہے۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو۔ دودھ پیتے موسیٰ علیہ السلام غرق نہیں ہوئے، حالانکہ وہ اپنی کمزوری کی انتہا پر تھے، اور فرعون غرق ہو گیا حالانکہ وہ اپنی طاقت کی انتہا پر تھا۔ اپنے معاملے کو خالق کے سپرد کر دو۔ اصل طاقت اور قوت کی مالک اللہ کی ذات ہے۔ محبت ہو جائے تو سجدوں کا دورانیہ بڑھ جاتا ہے۔ افلاک کے پردوں سے یہ جاری ہوا فرمان، والعصر، خسارے ہی خسارے میں ہے انسان۔ یہ دنیا سچے جذبوں کی بڑی توہین کرتی ہے۔ آپ کو دعا کا سارا خزانہ ماں باپ سے ملنا ہے۔